اور جو عائشہ کو گالی دے، تمہارا ایمان حرکت میں نہیں آتا کہ صدیق اکبر کی بیٹی کو گالی دی گئی۔ آج کوئی مریم نواز کو گالی دے تو مسلم لیگ نون کا کارکن کہتا ہے نہیں جی میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے قائد کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا جو رسول اللہ کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا گیا اس پہ تمہارا ایمان حرکت میں نہیں آیا۔ اور ہم نے جو باتیں کی ہیں زبانی نہیں کی۔ آؤ کبو سعید خان کے لوگوں، میں آپ کو جنگ میں لے کے چلتا ہوں۔ جنگ کے اندر کیا ہوا، یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں۔ میرے جنگ کی دھرتی کا ایک جوان جس کی 1 رات کی شادی تھی، ولیمے کے دن اس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا گیا۔ کئی سال گزر گئے، اس کی بیوی ملاقات کے لیے گئی۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے، تم کسی اور جگہ پہ شادی کر لو، تمہاری زندگی پڑی ہے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اس عورت نے کہا مجھے پتہ ہے تو صدیق اکبر کا غلام ہے، فاروق اعظم کا غلام ہے، میں تیرا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا مجھے تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قیامت کے صبح صحابہ کرام کے ساتھ تو بھی اٹھے گا، میں بھی اٹھوں گی۔ اس نے کہا مجھے تو بہت دیر لگ جائے گی۔ اس نے کہا میں تیرا انتظار کروں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1 2 3 4 5 سال نہیں، 28 سال کے بعد آج سے قریب 1 سال پہلے وہ شخص رہا ہو کے آیا۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس شخص کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، اس کی بیگم کی جوانی جا چکی تھی، زندگی کی 28 بہاریں گزر چکی تھی۔ جب میں ان سے ملا میں نے کہا تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارا بڑھاپا آ گیا، تمہارے سر میں چاندی چمک رہی ہے۔ اس نے جواب میں کیا کہا، اس نے کہا مولانا عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے کال کوٹھڑی میں گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ ہم نے زبانی دعوے نہیں کیے، میری جنگ کی دھرتی کا ایک شخص وہ بھی ہے جس کا نام شوکت ہے، میں اس کا واقعہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں مجمع میں 20 سال کا جوان بھی ہاتھ کھڑا کر لے، 21 سال کا ہاتھ کھڑا کر لے، 23 24 25 26 سال کا ہاتھ کھڑا کر لے، 27 سال تک کے جتنے نوجوان ہیں سارے ہاتھ کھڑا کر لیں۔ یہ شوکت کون ہے جو 28 سال 6 مہینے کے بعد باہر آیا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ کال کوٹھڑی میں تھا، آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے وہ پابند سلاسل تھا۔ 28 سال 6 مہینے کے بعد جب وہ آیا، اس کی داڑھی سفید تھی، اس کی کمر جھک چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا مولانا دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبا قیدی کوئی نہیں، دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبی قید کسی نے نہیں کاٹی۔ نیلسن منڈیلا نے بھی 27 سال قید کاٹی تھی، میں نے 28 سال 6 مہینے قید کاٹی ہے۔ میں نے کہا شوکت تیرے جذبات کیا ہیں؟ اس نے کہا نبی کے ابو بکر کے لیے کاٹے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ ہم پہ تنقید کرنے والوں ضرور کرو، لیکن کوئی شوکت جیسا بھی لے کر آؤ۔ ہم پہ تنقید کرنے والوں شوق سے کرو، لیکن کراچی کے اس بوڑھے جیسا بھی لے کر آؤ۔ آپ میں اس پورے مجمع میں اگر کسی کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تو ہاتھ کھڑا کرے، جس کے 4 بیٹے ہوں ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ آپ کے بچوں کی جوانی میں صحت میں برکت کرے۔ ہم پر تنقید کرنے والوں شوق سے کرو، لیکن کراچی کی دھرتی پہ میرے پاس ایک وہ بوڑھا بھی ہے جس کے 4 جوان بیٹے ایک ہی وقت میں گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، اور ان 4 بیٹوں کے 9 بچے تھے، 9 بچے ایک ہی وقت میں یتیم ہو گئے۔ دوسرے دن ان 4 بیٹوں کے جنازے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور بوڑھا باپ اپنے 4 بیٹوں کی میت پہ پہنچا اور منہ مدینے کی طرف کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے ابو بکر و عمر کے لیے یہ 4 قربان کیے، 4 اور بھی ہوتے تو قربان کر دو۔ تنقید کرنے والوں ضرور کرو، لیکن کوئی ایسا شخص بھی لے کے آؤ، کوئی ایسا شخص بھی لے کے آؤ جو 20 سال سے قید و بند کی صحبتوں میں تھا، اس کی رہائی قریب تھی، صرف 1 ہفتہ پہلے دل کا دورہ پڑا، فوت ہو گیا۔ میں لاہور اسمبلی کے اجلاس میں تھا، میری والدہ نے مجھے فون کیا، کہا بیٹا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں اسمبلی کے اجلاس میں ہوں۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ایک اللہ والے فوت ہو گئے، میں ان کے جنازے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری والدہ نے فرمایا بیٹا اس اللہ والے نے مکہ اور مدینہ میں تہجد پڑھی ہوگی، اس اللہ والے نے خانقاہ میں قرآن کے ختم کیے ہوں گے، اس اللہ والے نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجد پڑھی ہوں گی، اس اللہ والے کا بڑا مقام ہے، لیکن تم جنگ میں آؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ،
جس نے 20 سال تک حج اور عمرہ مکہ اور مدینہ میں تہجد نہیں پڑھی، کال کوٹھڑیوں میں پڑھی ہے. جس نے سجدے کیے ہیں تو سلاخوں کے پیچھے کیے ہیں. میں وہاں پہنچا، مجھے اس کے رشتہ دار ملے. انہوں نے کہا یہ بڑے دیر کے بعد آیا. ہم نے گھر کو سجایا، ہم نے گھر میں صفائیاں کی، ہم نے رنگ روغن کیے کہ 5-6 دن کے بعد وہ آئے گا. ہم گھر کو سجا رہے تھے، ایک دم سے اس کے آنے کی بجائے اس کا جنازہ آیا. لیکن پرواہ کوئی نہیں، نبی کے یاروں کے کھاتے لگا ہے. تنقید کرنے والوں تنقید ضرور کرو، لیکن اس ماں کو بھی تو میرے سامنے لے کے آؤ جس کا جوان بیٹا 14 سال کے بعد جب جیل سے آیا تھا، وہ ماں اپنے بچے کے چہرے پر پھول ڈال کے کہہ رہی تھی مت کہو میرا بیٹا مر گیا، بلکہ بلند آواز سے کہو صحابہ کا شیر آ گیا. یہ صحابہ کرام کی نوکری میں دی جانے والی قربانیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا. دیکھا ایک ہی جواب دوں گا اور امید ہے آپ کے دل پہ نقش ہو جائے گا. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا. بغیر صحابہ کو دیکھے ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے. بغیر صحابہ کو دیکھے ہم نے 28 سال جیلیں کاٹی. بغیر صحابہ کو دیکھے ہم نے یتیمیاں کاٹی. ایک بے ایمان کہتا ہے کہ نبی کو دیکھنے والے صحابہ پھر گئے تھے. اور میں نے کہا بدبختو، 1400 سال کے بعد جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اگر یہ نہیں پھرتے تو محمد کو دیکھنے والے صحابہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں پھرتے، نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا. لیکن آج بھی صدیق کی صداقت پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ فاروق کی عدالت پہ کھڑے نہیں کھڑے؟ عثمان کے حیا پہ کھڑے نہیں کھڑے؟ اور ہم نے قربانی دینا سیکھا ہی صحابہ سے ہے. صحابہ کی جان لگی، انہوں نے پرواہ نہیں کی. مال لگا، پرواہ نہیں کیا. بیوی بچے لگے، پرواہ نہیں کی. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے قربان ہو گئے، انہوں نے پرواہ نہیں کی. اے اصحاب محمد، آپ کی دی جانے والی قربانیوں سے آج ہمارا بھی وعدہ ہے. جس طرح آپ پاک پیغمبر کے لیے کٹ گئے، ہم بھی آپ کے لیے کٹ جائیں گے، قربانیاں دے جائیں گے. لیکن آپ کی عزت پر، آپ کی ناموس پر سمجھوتا کر سکتے؟ حضور کو دیکھ کر قربانیاں دینے والے کون؟ کلمہ پہنچانے والے کون؟ نبی کو دیکھ کر جانے لوٹانے والے کون؟ مال لوٹانے والے کون؟ نبی سے دین سیکھ کر ہمیں پہنچانے والے کون؟ وہ نبی کے غلام ہم صحابہ کے، وہ نبی کے چاہنے والے ہم صحابہ کے، وہ نبی کے جانثار ہم صحابہ کے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں، وقت آئے گا جب پورے ملک کے لیے صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ. آپ اس کے لیے پہلے دعائیں کرتے تھے. اگر عملی طور پر آپ کو بلا لیا گیا کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے تو آؤ گے؟ عملی طور پر آپ کو بلا لیا گیا کہ صدیق اکبر کی ناموس کے لیے گھر بار علاقہ چھوڑنے تو تیار رہو گے؟ اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے جب صحابہ کا گستاخ خود کہتا پھرے گا او میں گستاخ نہیں ہوں. وہ وقت آنے والا ہے. شہید کا خون کبھی رائے گا تو نہیں جاتا نا. تو اپنے علاقے میں صحابہ کے واقعات کو عام کریں گے، اپنے بچوں میں صحابہ کے واقعات بتلائیں گے، اپنی مسجدوں میں درس قرآن کے حلقے لگائیں گے، عظمت صحابہ کے ترانے گائیں گے. اللہ ہم سب کا حامل ناصر.